बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, अभी हम अपने फेसबुक के ग्रुप मिर्ज़ा जूनियर की छतरोल नाम के अंदर हाजिर हैं और यहाँ पर एक वीडियो मुझे नज़र आई है। ये उसामा रियाज साहब ने ये वीडियो लगाई है। आइए इस वीडियो को सुन लें और इस वीडियो को सुन के हम इसके ऊपर फिर अपना तबसरा करते हैं। इंतहाई तवज्जो के साथ सुनिएगा, आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है। आप पहली बात तो यह है कि सवाल जो हुआ था, सवाल के बाद होना तो यही चाहिए था, इंसाफ का तकाजा तो यही है कि फौरी तौर पे जवाब दिया जाता कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपनी किस किताब के किस सफ़े के ऊपर नबूवत का दावा किया है। जिल्ली का, बरोज़ी का, हकीकी का, जौन सा भी है वो बता दिया जाता। अच्छा, इन्होंने वो उसको जो है ना वो खा पी गए हैं, इग्नोर कर दिया है और उसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि अपनी बात किया जी मेरा वो दावा है जो कि जवेद गामदी साहब का है। और जवेद गामदी साहब का जो नरम गोशा है कादियानी मर्ज़ियों के लायक, तो वो सारी दुनिया के सामने है। वो तो उनको मुसलमान तस्लीम करते हैं, मुसलमानों का एक फ़िरका तस्लीम करते हैं और उनकी बहुत सी वीडियोज़ हैं। वो कहते हैं कि वो एक सूफ़ी आदमी थे, यानी मिर्ज़ा कादियानी, और बस उनसे कोई ख़ता हो गई है और वो भी मुसलमान है। इस किस्म के वो दावा जाते हैं उनके जवेद गामदी साहब के। तो उसके ऊपर भी हम अपनी तफसीली वीडियोज़ अपने चैनल पे रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का नॉलेज इस लिहाज से बहुत कमज़ोर है, इनकी स्टडी नहीं है ख़त्म नबूवत के ऊपर और मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के ऊपर। अगर इन्होंने स्टडी की होती तो इनको पता होता कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया हुआ है। यहाँ पर मैं चंद हवाले दे के आगे फिर वीडियो आपको सुनाता हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 206, एक गलती का इजाला। ये पूरे का पूरा रिसाला ही इसी चीज़ पे लिखा गया है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, और जो मुझे नबी और रसूल नहीं तस्लीम करता वो जो है ना वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये पूरा रिसाला पढ़ लीजिए तो वाज़ेह तौर पे ये पूरा रिसाला जो है ना इसी चीज़ पे लिखा गया कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मैं नबी और रसूल। आइए एक और हवाला दे दूं। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 435 है, 40 नंबर 4। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इस सफ़े के अंदर कहता है कि मैं साहब शरीयत नबी हूं, मैं एक नई शरीयत लेके आया हूं। वो कहता है, वो ये इबारत हाईलाइट आपके सामने पढ़ लें। अब ये देखें, मां सिवा इसके ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज़ है। अब शरीयत की वो तारीफ कर रहा है कि शरीयत किसको कहती है। कहते हैं जिसने अपनी वही के जरिए से चंद अमर और नही बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहब शरीयत है। साहब शरीयत उस इंसान को कहते हैं कि जिसके ऊपर ऐसी वही नाजल हो कि जिस वही के अंदर अमर भी हो और नहीं भी, तो ऐसे शख्स को साहब शरीयत कहते हैं। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने तारीफ की है। बस वो अपने बारे में फिर कहता है कि बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्जिम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी। वो देखिए, वाज़ेह तौर पे वो कहता है कि मेरे ऊपर जो वही नाज़िल होती है उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी होती है, और जब मेरी वही के अंदर अमर भी है और नहीं भी है तो मैं साहब शरीयत नबी हूं। ये इसका अगला सफ़ा है, इसको भी आप एक नज़र देख लें। और एक और हवाला जो कि इन्होंने लाहौरी ग्रुप के बारे में किया है, वो भी हवाला यहाँ पे देख लें। लाहौरी ग्रुप भी मिर्ज़ा कादियानी को साहब शरीयत नबी और रसूल मानते हैं और ये अखबार पैगाम सुलह लाहौर है।
7 ستمبر ہے اور 1913 کا یہ شمارہ ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے. اور کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور اس زمانے کی ہدایت کے لیے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی مطابقت میں ہی دنیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہر میدان میں کرتے ہیں. اور اگلے صفحے کے اوپر بھی وہ لکھتا ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ. ہم حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کو اس زمانے کا نبی رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں. تو یہ لاہوری گروپ کا یہ رسالہ ہے، اخبار ہے. تو یہ مرزا جونیئر صاحب نے یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے کہ نہیں جی یہ جو لاہوری گروپ ہے وہ مرزا قادیانی کو مجدد مانتے ہیں، وہ نبی نہیں مانتے. آئیے جی ویڈیو آگے سن لیں، اس کے اوپر پھر تبصرہ کرتے ہیں. یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے. اچھا یہاں یہ جو لفظ انہوں نے بولا نا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ وہی قادیانیوں والی زبان بول رہے ہیں. حالانکہ سند کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ساتھ خاص ہے. مرزائیوں کی جو باتیں ہیں، مرزا قادیانی کی جو باتیں ہیں، اس کو یہ جو نا وہ صحیح سند بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ صحیح سند سے کوئی ثابت نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آگے سنیں. مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. یہ دیکھیں یہ جھوٹ ہم نے ابھی پکڑ کے آپ کو بتا دیا. یہ دیکھیں جی یہ لاہوری گروپ کا یہ رسالہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں مرزا جونیئر صاحب کہ وہ جی مجدد مانتے ہیں، نبی رسول نہیں مانتے. حالانکہ لاہوری گروپ بھی مرزا قادیانی کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں. اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے. پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام جی یہ جو انہوں نے دعوت اصلاح نام کی جو ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ابھی یہ کر رہے ہیں. اور یوں سمجھ لیں کہ جو ہم یہ جواب دے رہے ہیں ان کی اس ویڈیو کا بھی جواب ہے. سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا ایک جی اہل سنت سے ٹوٹا ہوا یہ فرقہ نہیں ہے. یہ میں نے پہلے اپنی ویڈیوز کے اندر بتا دیا اور ثبوت یہ ہے کہ اہل سنت سے یہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. اور 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ مکتب فکر نہیں ہے. اور یہ انجینئر صاحب بار بار ان کو گھسیٹ کے مسلمانوں کا ایک فرقہ ثابت کر رہے ہیں. دال میں کچھ کالا ہے مرزا جونیئر صاحب، کوئی دال میں کچھ کالا ہے کہ بار بار آپ اپنی تقریر کے اندر اپنے لیکچر کے اندر مرزائیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ اور گروہ جناب وہ منوانے کے اوپر مصر ہیں. معاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اچھا تو وہ آپ کو کافر نہ کہتے تو وہ مرزا قادیانی کافر نہیں تھا؟ وہ مرزا قادیانی نے جب اعلان نبوت کیا تھا وہ اسی وقت کافر ہو گیا تھا. وہ کسی کو کافر کہتا یا نہ کہتا وہ خود کافر ہو گیا تھا. تو یہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے بہت بڑا جی. انہوں نے مجھے کافر کہا تو اس لیے میں ان کو کافر کہتا ہوں. انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں وہی بات ہوگی نا
کہ بس مرزائیوں کو کسی طریقے سے بچانا ہے، قادیانیوں کو بچانا ہے. یہ جو گولڈن کوٹ ہے نا، یہ وہی ہے کہ قادیانیت کی تبلیغ کو آپ فروغ دے رہے ہیں. انجینئر مرزا صاحب، آپ قادیانی مرزائیوں کے آپ نظام کو لے کے آگے چل رہے ہیں. لو جی مجھے یہ کوٹ دے رہا ہوں، گولڈن کوٹ ہے یہ میرا، اور تمہارے گولڈن کوٹ کو کون اہمیت دیتا ہے؟ تم ہو کیا؟ کون آپ کے گولڈن کوٹ کو لے گا؟ ہاں جی، آپ ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں وہ 1974 کی اسمبلی کو، اور اراکین اسمبلی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. وہ بیوقوف تو نہیں تھے نا جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی مرزائیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آج آپ اٹھ کے جناب اپنا ایک گولڈن کوٹ دے رہے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کو وہ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں. بہرحال جی اتنا ہی کافی ہے. یہ ان کی ویڈیو آپ نے سن لی، جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا. اللہ مان والا فیض، فتنے کا دور ہے، اللہ پاک فتنوں سے محفوظ رکھے اور علماء کے ساتھ رہیں جی. اور ہمارے اس گروپ کے اندر جناب انجینئر صاحب کے ایک ایک اعتراض کا مفصل جواب، تحقیقی جواب موجود ہے. ہمارے اس گروپ کو لازمی جوائن کیجئے، اور ہمارے اس یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے. دعا کو رہیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.